السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے پھر سے ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے دین کے ایک پہلو کے تعلق سے پھر سے حاضر ہونے کی توفیق دے دی۔ اس سے پہلے المیزان ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ حضرات کے سامنے رمضان کورس بھی رکھ چکا ہے اور ایک چھوٹا سا شعبان کورس بھی رکھ چکا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم ابھی قرآن کورس سے فارغ ہوئے اور ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کو سیرت کہتے ہیں علمی اصطلاحات کے اندر۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو پورا مکمل آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، جو خاکہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے، ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے اور ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری جو نشست ہے اور اس سے جڑی ہوئی اگلی کئی نشستیں ہیں، ان میں ہم اسی پہلوؤں پر اسی معاملہ پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر، اگرچہ مختصراً ہی صحیح، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ بات ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام دور وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا ہمارے لیے سبق ہے، اور ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اس سے کس طریقے سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری نشست کا جو ہے مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اب تک جتنے بھی ہم نے جو ہے کورسز کیے ہیں، پروردگار مقبول بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور یہ جو سیرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، موقع دیا، تو ہم رکیں گے نہیں، آپ کے سامنے ایسے ہی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ کبھی ہم نماز انشاءاللہ سیکھیں گے، کبھی ہم مکمل قرآن سیکھیں گے، اور ایک لمبا چوڑا پروگرام ہے اللہ نے چاہا تو۔ لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے، انٹرنیٹ کی جو ایک چھوٹا سا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کر کے جتنا زیادہ ہو سکا انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات کے سامنے دینی خدمات رکھنے کی، اور آپ حضرات کے سامنے علمی گفتگو کرنے کی، اور ایک عام معاشرے کے اندر دینی فضا قائم کرنے کی تھوڑی موڑی جو ہماری ٹوٹی پھوٹی سی کوشش ہے، یہ لے کر کے ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ لوگوں سے ہمیشہ درخواست کرتے رہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، بس، اور اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کبھی مانگا ہے۔ باقی آگے کا حالات کا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن فی الحال یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے کبھی اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، بات بہت چھوٹی سی ہے اور بہت آسان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، جو مسلم سوسائٹی ہے، اس کے ہر پہلو میں، صرف مسجد میں نہیں، ہر پہلو میں، زندگی کے ہر گوشے میں دین آ جائے۔ جتنی بھی دینی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی دینی کوششیں چل رہی ہیں، دینی خدمات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، زمینی سطح پر، سب کی کوشش یہی ہے، ہماری بھی یہی چھوٹی سی کوشش ہے کہ پروردگار مسلمانوں کی زندگی میں دین کو عام کر دے۔ جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر دینی تنظیمیں اور دینی جدوجہد ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف ہم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا دین کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ ہم لوگوں نے دین کا اس وقت کھولیا کیا بنا دیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ابھی ربیع الاول آیا، آپ دیکھ لیجئے تو 4 دن کے بعد کیا ہوگا۔ آج 12 تاریخ ہے، 19 تاریخ تک دیکھ لیجئے گا، اور یہ جو کچھ ہوگا یہ دین کے نام پر ہوگا، دین سمجھ کر کیا جائے گا۔ جو کچھ ڈھول تاشے بجیں گے، جو کچھ ڈی جے بجیں گے، جو کچھ رقص ہوگا، کیا ہے؟ دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے،
سوچ سکتے ہیں کتنی ان لاجک بات ہے، کوئی لاجک ہے اس میں؟ کتنی سینس لیس بات ہے۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جس نے دین کا یہ حلیہ بنا دیا کہ اس نے دین ہی کو نام دے دیا، اور ایک جو اس سے چھوٹا طبقہ ہے وہ یہ کہ وہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں دین تو سمجھ کر نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی میں اتنی بے دینی ہے کہ اپنے گانوں کو اسٹیٹس پر لگانا، اپنی شادی بیاہوں میں ناچ گانے کا معاملہ کرنا، اور اچھی خاص رسم و رواج، چاہے شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، کوئی انتقال ہو جائے تو اس موقع پر دیکھ لیجیے کتنی غمی ہے کہ یہ بھی اور وہ، یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، کہ جمعراتیاں بھی کر لو اور 40واں بھی کر لو اور 10واں بھی کر لو اور 11ویں 12ویں 13ویں بھی کر لو اور برسی بھی کر لو۔ ایک بندہ مر جاتا ہے اس کو مرنے نہیں دیتے اور اس کے نام پر وہ دیگیں چلتی رہتی ہیں۔ یہی معاملہ شادیوں کا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، کوئی ایسا موقع آ جائے، تو شادیوں کے اندر بھی آپ پتہ نہیں کون سی رسم و رواج ہے دنیا کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ مہندی بھی ہو رہی ہے، مائیوں بھی ہو رہی ہے، ساچک بھی ہو رہا ہے اور پھاٹک بھی ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کون سی رسمیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا یہ کام کرنے والے لوگ دین سے ناواقف ہیں؟ آج اس گلوبلائزیشن کے دور میں جب لوگوں کی فنگر پرنٹ کے اوپر، ایک ٹچ کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب تو یوٹیوب کے اوپر کروڑوں بیانات آپ کو مل جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، آپ سننا چاہیں تو سن لیں۔ لوگ مقامی علماء سے بھی جڑ رہے ہیں، علماء کرام تقاریر بھی کر رہے ہیں، تحاریر بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، انفرادی اجتماعی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، خانقاہیں بھی موجود ہیں، مراکز بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، مساجد بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی بے دینی کی ایک بہت بڑی فضا ہے، فضا کیا بلکہ ایک پورا ماحول، ایک پورا طوفان ہے۔ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیں آئے دن روزانہ آپ اپنی جو ہے صبح اٹھ کر واٹس ایپ کا اسٹیٹس چیک کیجئے، آپ کو 2-4 اسٹیٹس ضرور ہیپی برتھ ڈے کے مل جائیں گے، برتھ ڈے گفٹ کے، اس کے برتھ ڈے وشز کے، اور یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا علماء کرام نہیں ہیں سمجھانے والے، یا کتابیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، یا ماحول نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، علماء بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، یہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا دینی تعلیم کے تعلق سے ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کو رچا بسا دیا جائے۔ دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل اپنے یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی بہت ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے ان کی، بس ہماری یہ بھی ایک کوشش ہے۔ میں نے رمضان کورس کے اندر، جب رمضان کورس ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے اندر اس کی وضاحت کی تھی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، آن لائن کورسز کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اصل تو ہمارا مقصد تھا کہ زمینی سطح پر کام کیا جائے، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے پھر اس کی کوشش کر لی کہ چلو ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، کچھ آن لائن ہی صحیح، کچھ ہو تو صحیح، کچھ کہنا اور سننا تو ہو جائے، کچھ ذہنوں میں باتیں تو آئیں، اگرچہ اس کا اثر میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 2-4-5% ہی ہو، لیکن کچھ تو ہوگا، نہ سے تو ہاں ہے۔ تو ہم نے اللہ کا نام لے کر کے اس کام کو شروع کر لیا۔ اس ساری چیز کو میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت کہ کئی مرتبہ انہوں نے ایسے جنازے پڑھائی ہیں کہ جن کے جنازے کے اندر باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور بیٹا آ کر کے پوچھتا ہے کہ مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، میں 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، پرانے طلباء ہیں جنہوں نے رمضان کورس اور قرآن کورس کیا ہمارے پاس، ان کو پتہ ہوگا میں نے ایک بات بتائی تھی کہ میں رمضان کے اندر کسی سے ملنے کے لیے گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کہاں پر ہے ان کا بیٹا، تو ان کا بیٹا میری عمر کا ہوگا، 30-32 سال کا۔ تو بات چیت کے دوران حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ والد صاحب کہاں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں چونک بھی گیا، میں نے کہا شاید میرے سننے میں فرق ہو، لیکن میں نے پھر اس سے پوچھا میں نے کیا کہہ رہے ہیں آپ، ذرا دوبارہ کہیے۔ کہتا ہے عدت میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوان اس کو اعتکاف میں اور عدت میں فرق ہی نہیں پتہ۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں گوشہ نشینی اختیار کرنا، اور عدت عورت کو طلاق پڑ جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کو عدت بولتے ہیں۔ وہ اپنے والد صاحب کو کہہ رہا ہے کہ ابا عدت میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بے دینی کی فضا کیوں ہے کہ لوگوں کو اپنی اصطلاحات بھی نہیں پتہ، عدت کس کو بولتے ہیں اور اعتکاف کس کو بولتے ہیں، یہ حالت کیوں ہے، یہ معاملات کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مقامی علماء سے جڑتے نہیں ہیں، اور آج تو یہ حالت ہے
کہ لوگ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، ان کو کچھ بھی پوچھنا ہو، کوئی معاملہ کرنا ہو، مثال کے طور پر ایک نوجوان کی شادی ہونے والی ہو تو اس نکاح کے تعلق سے جتنی سنتیں ہیں یا معلومات ہیں وہ اپنے مقامی عالم کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ نہیں جاتے، مانوس نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، یا ذہن میں کوئی بات ہے، ہوتی ہے بعض مرتبہ، تو ان کے پاس علامہ گوگل تو ہے ہی، انہوں نے جیب سے موبائل نکالی، اسکرین پر انگلی رکھی اور وہ انلاک کیا اور یوٹیوب یا گوگل کھول کے اس پہ سرچ کر لیا نکاح کی سنتیں کیا ہیں، وہاں پر سب کچھ مل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری کلاس بھی یہ بھی اسی پر ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مقامی علماء سے نہ جڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو بھی کچھ مل گیا یوٹیوب کے اوپر، کچا کچا پکا پکا، وہ سب کچھ پکڑ لیا گیا۔ اس کے اندر ہر طرح کا کانٹینٹ تھا، ہر طرح کا مواد تھا۔ اہل حق علماء تو تھے لیکن بہت کم، بدعتی بھی ہیں، ملحد بھی ہیں اور روافظ بھی ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں کون کون ہے، اور ایک ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں اتنا کہ کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے، اور اس نے ہر طرح کا مال وہاں سے دیکھ لیا، اٹھا لیا، اور کسی ایک مقرر کو وہاں پر دیکھ لیا، اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اب اس کو لاکھ سمجھاتے رہو، کتابیں دکھاتے رہو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو متاثر ہو گیا۔ اچھی خاصی ہمارے سامنے مثال موجود ہے انجینئر علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب کی، دیکھا ہے نا آپ نے کہ انجینئر علی مرزا کے کتنے فالوورز ہیں، وہ فالوورز یوں ہی ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنے مقامی علماء سے جڑتے نہیں ہیں، اور اس کو تھوڑا بہت بولنا آتا ہے، وہ عالم تو ہے نہیں، ہے تو انجینئر، اس کو تھوڑا بہت بولنا آتا ہے، اس کے لہجے سے، اس کے لب و لہجے سے لوگ متاثر ہو گئے، اس کی دو چار باتیں دیکھ لی، وہ بھی خوش ہو گیا کہ مجھے مسئلہ بتانا آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لا علمی میں وہ صحابہ کرام کے گریبان تک پہنچ گیا، اور بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیوں؟ بس عقیدت ہے۔ تو ایسے کتنے انجینئر علی مرزا بیٹھے ہوئے یوٹیوب کے اوپر، ایسے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس طریقے گوگل کے اوپر، اور ہماری نوجوان نسل بہہ رہی ہے اس میں۔ دیر سے ہی صحیح لیکن علماء کرام نے اس طرف توجہ دی، اور محسوس یہ ہوا کہ نہیں، یہاں پر بھی کام کی ضرورت ہے۔ ایک ہماری جنریشن ہے، اس کو انٹرنیٹ سے تو دور کیا نہیں جا سکتا، 200-300 سال پیچھے لے جا کر کے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی نیٹ بالکل چھوڑ دو، موبائلوں کو بالکل طلاق دے دو اور بالکل اسٹون ایج کے اندر چلے جاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی کہ جس راستے سے ہماری نوجوان جنریشن جا رہی ہے، اسی راستے سے ہم بھی اپنی بات لے کر کے حاضر ہوں۔ تو لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے اس طریقے سے حاضر ہوئے۔ کوشش یہ رہے گی کہ پروردگار جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو تھوڑا موڑا ٹوٹا پھوٹا کام ہے وہ لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ زیادہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کورس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ، ایک طبقہ ایسا ہے، میں نے رمضان کورس میں ساری وضاحتیں کر دی تھی، میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جن کا ابھی ہم سے واسطہ پڑا ہے، جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے وضاحت ہو جائے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ میں اسی لیے ان ساری باتوں کو دہرا رہا ہوں، ورنہ رمضان کورس کے سب سے پہلے سبق میں اور قرآن کورس کے سب سے پہلے سبق میں تقریباً یہ ساری باتیں 99% کر چکا ہوں۔ دیکھیے ہمارے طبقے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کاروباری ہیں یا نوکری پیشہ ہیں، کام کاجی ہیں مطلب کہنے کا، اور بہت سارے ایسے جو عصری طلبہ ہیں، کسی نہ کسی اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، 15-18 سال کی ان کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے، یا کالج میں جڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑی عمر کے لوگ یہ یونیورسٹیز کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ایسی بہت ساری ہماری بہنیں جو اپنی گھر گرہستی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ وہ 3 طبقے ہیں میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دین نہ سیکھنے کی وجہ بہت سارے ایسے لوگ جو کام کاروباری ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، وہ یہ سوچ کر کے نہیں سیکھتے کہ اب جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے۔ حالانکہ یہ سوچ اچھی نہیں ہے، لیکن اس سوچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سیکھنے سے رکے ہوئے ہیں۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر جو ہے اپنا معاملہ چلا رہی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار بھی کرتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں۔ وہ ایک الگ سی بات ہے کہ عام طور سے سسرال والے خوش نہیں ہوتے وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اور انشاءاللہ اس پر پھر گفتگو کروں گا۔ وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا ہے نا کہ آج کا دیندار سسرال بھی، ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ دیندار گھرانہ ہو لیکن سسرال ہونے کی حیثیت سے وہ بھی ظالم ہے۔ خیر کبھی پھر اس پر گفتگو کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو گھر گرہستی میں الجھی ہوئی ہیں، بچوں میں الجھی ہوئی ہیں، دین سیکھنا چاہتی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے عصری طلبہ ہیں، دنیاوی علوم حاصل کرنے والے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، لیکن اپنی ایک روٹین ہے، اپنا ایک پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہے، جس کی وجہ سے وہ فارغ ہو کر کے نہیں آ پاتے۔ اچھا فرض کریں ان تینوں طبقوں کے اندر کہ ایسے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے اس شرم کو بھی ہٹا دیا
اور وہ باقاعدہ سیکھنے کے لیے آ گئے۔ ایسی بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی گھر گرہستی سے فارغ ہو کر کے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا، اور ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اسکول اور یونیورسٹیز کے اور طلباء، کالج کے طلباء، کہ وہ بھی سیکھنے کے لیے فارغ ہو گئے، لیکن ان کو سکھانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس؟ آٹے میں کوئی نمک کے برابر شاید کہیں کوئی کوشش ہو رہی ہو، لیکن جیسے ایک عام آپ کو ہر بستی کے اندر مدارس مل جائیں گے، مکاتب مل جائیں گے، اور عام گلیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے ساتھی گھومتے پھرتے مل جائیں گے، لیکن ان لوگوں کے دینی علوم کی، ان کی سیرابی کے لیے آپ کو ایسے مل جائیں گے، ایسے مدارس مکاتب جہاں پر باقاعدہ ہاؤس وائفس کے لیے، خواتین کے لیے جو ہے بٹھایا گیا ہو، خواتین علماء کو، عالمات کو، وہ بیٹھ کر کے پڑھا رہی ہوں۔ ایسا ہے، ایک عام ماحول بنا ہوا، ایک عام فضا بنی ہوئی ہو، کاروباری لوگوں کے لیے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہاں پر صرف کاروباری طلباء آئیں گے، کاروباری طلباء اور طالبات آئیں گے، یا یہ کہا گیا ہو کہ بھئی یہ مدرسہ ہے اور یہاں پر سارا ہفتہ بچے پڑھیں گے، لیکن ویکنڈ کلاسز لگیں گی سیٹرڈے سنڈے، کہ کاروباری لوگ بھی یہاں آ کر کے۔ ایسا ہے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ میرا مقصد ہے، میری انشاءاللہ کوشش یہی ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میں اس مشن پر ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقت میں زمینی سطح پر اس پر ہم کام کریں گے۔ المیزان انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ حضرات کے سامنے، ہو سکتا ہے کچھ وقت لگ جائے، کچھ مہینوں لگ جائے، کچھ سالوں لگ جائے، ہو سکتا ہے اس میں وقت لگے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے باقاعدہ زمینی سطح پر ایک عام اس پہ انداز میں لوگوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، کاروباری طبقے کے لوگوں کے سامنے باقاعدہ ایک دین کی ایک فضا بنا دی جائے، اور اس میں لوگوں کو بالکل وہ چیزیں سکھائی جائیں، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، معاشرت کے معاملات، اور دنیا کی جتنی جو مسجد سے باہر کا جو دین ہے۔ آج تو ہم نے مسجد کے اندر کی چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے، حج، نماز، روزہ، بس معاملات کو، تجارت کو، ان چیزوں کو ہم نکاح سمجھتے ہی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ مطلب آپ فرض کریں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ سے کوئی انگریز پوچھ لے آ کر کے کہ بھئی یہ بتائیے کہ تمہارے نبی کی نماز کیسی تھی، تو آپ شاید اس کو کسی مسجد میں لے جائیں اور نمازوں کا جو نظارہ ہوتا ہے آپ اس کو دکھائیں کہ بھئی دیکھو جس طریقے سے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی اللہ کے رسول بالکل ایسے نماز پڑھتے تھے۔ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کا حج کیسا تھا، تو شاید آپ ان کو حج کی ویڈیو دکھائیں کہ بھئی دیکھو یہ عرفہ، یہ منی، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، اور یہ صحیح ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے مقام ابراہیم ہے، اس طریقے کی چیز آپ دکھا دیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی، تو آپ اس کو کون سے بازار میں لے کے جائیں گے؟ مسلمانوں کی وہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں پر اس کو ہاتھ پکڑ کے آپ لے جائیں اور اس کو بتائیں کہ یہ وہ تجارت ہے بالکل جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کی تھی، اس مارکیٹ کے مسلمان بالکل ایسے تجارت کرتے ہیں؟ ہے کوئی؟ شاید کوئی ایک گنجائش تو رکھنی پڑتی ہے، 1% 2%، کہ اتنا تو نکل ہی جاتا ہے، لیکن ایک عام فضا، ایک عام ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہے کوئی ایسی مارکیٹ، ہے کوئی ایسی دکان؟ آپ کے علاقے میں تلاش کریں، شاید آپ کو مل جائے، لیکن یہ شاید ہی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے، میری ایک دل کا درد ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی فضا اتنی بنا دی جائے، ایک معلومات عام کر دی جائے کہ یہ معاشرت کا دین، یہ معاملات کا دین، یہ تجارت کا دین، یہ نکاح اور طلاق کا دین، اور اس طریقے کے اور دوسرے معاملات ہیں، ایگریکلچر بھی اس میں آتا ہے اور ٹریڈ بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کتابوں سے نکل کر لوگوں کی اصل زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر آ جائے۔ پتہ نہیں ہم اس میں کتنے کامیاب ہوں گے، زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، اور ہمارے یہ دل کا درد اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اگر ٹرانسفر ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد یہ کام لوگ کرتے رہیں، لیکن ایک کوشش ہے، ایک جد و جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے اور پروردگار اس میں کامیابی فرمائے۔ خواتین کا معاملہ ذرا دوسرا ہے، پیچیدہ ہے۔ خواتین اگر دین سیکھ لیتی ہیں، یہ تجربہ ہے میرا، میں نے اپنے گھر کی بہنوں کو اور جو ہے خواتین کو دیکھا ہے کہ جب وہ دین سیکھ لیتی ہیں تو پورے خاندان کو دیندار بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے خواتین پر ہمارا خاص ہدف ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کو جو ہے کسی طریقے سے ان کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر بھی جمعے کے بیان میں آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خواتین کے لیے تو کوئی انتظام ہوتا نہیں، کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی ہوتا ہے، کہیں کوئی تعلیم ہو رہی ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ کسی یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، چلتے حالات یہ ہوئے کہ پہلے تو انہوں نے بہت جوڑا، خواتین کو بھی مانوس کر لیا، اور پھر آخر میں انہوں نے وہ غلاظت اگلی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے عورتوں کی نماز سے جو پردہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ اس پلیٹ فارم پر کام کیا جائے کہ تاکہ لوگ اس طریقے کی باتوں میں، وہ انجینئر علی مرزا اور اس قسم کے لوگ، ان کی باتوں میں آ کر کے لوگ ایسے لوگوں سے مانوس ہو کر کہیں اپنا جو ہے گمراہ نہ ہو اور اس قسم کی باتوں میں لگ کر اس کو دین نہ سمجھیں۔ ایک وقت کی اہمیت ہے، ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھا اور برا بالکل واضح طور پر آ جائے اور اچھی طریقے سے وضاحت ہو جائے۔
تو انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش رہے گی کہ خواتین کے لیے جو ہے یہ بھی کوشش رہے کہ خواتین کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھریلو معاملہ تھا، ازدواجی زندگی تھی، جب سیرت پڑھیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ان کے اندر آئیں گی. تو اسی لیے جو ہے یہ کوشش رہے گی کہ ان کے اندر بھی جو ہے باقاعدگی سے دین آئے، کہ جب عورتیں پڑھ لیتی ہیں تو اپنے بچوں کو پھر نسلوں کو پڑھا دیتی ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھ گیا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کے اندر بھی باقاعدہ کام کیا جائے، اور اس کا کوئی ادارہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو چلو ہم نے یہ کوشش کی کہ بھائی گھروں کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جڑ جائیں گی، کچھ نہ کچھ سیکھتی سکھاتی رہیں گی. اچھا جی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات پوچھے کہ کلاسز کیسے ہوں گی، کب ہوں گی، کہاں پر ہوں گی، کتنی لمبی ہوں گی، یہ ساری چیزیں. آج تو تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہو، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی کہ کلاسز جیسے بھی یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب پر ہی ہوں گی. جیسے ہماری المیزان ٹیم کے لوگ آپ سے کہیں اس طریقے سے آپ لوگ جڑ جائیے گا، جو دو چار کام آپ کے کرنے کے وہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ 10 15 20 منٹ کی کلاسز آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور اس سے زیادہ لمبا چوڑا آپ کا وقت نہ لیا جائے. اور تقریباً کم و بیش 2 مہینے کے اندر، دیکھیے میرا تو ارادہ یہ تھا، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں شاید، میرا ارادہ تھا کہ سیرت کورس بچوں کے لیے شروع کیا جائے. وہ بہت مختصر ہوتا، مہینے سے بھی کم کا ہوتا، 25 دن 21 دن کا ہوتا. لیکن جب لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ نہیں، سیرت کورس ایک عام فہم انداز میں رکھا جائے، سب لوگوں کے لیے رکھا جائے، تو پھر اب ذمہ داری بڑھ گئی. تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پوری ایک شایان شان ہے، اس کے اندر اس کو صرف 15-20 منٹ کے اندر 2 مہینے کے اندر بیان کر دینا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے. تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کبھی جو ہے وہ 2 مہینے سے بعد 2-4 دن اوپر چلی جائے، یا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی خاص واقعہ آ گیا، کوئی خاص موقع آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو سے، اور وضاحت کا موقع آ گیا، تو وضاحت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بات جو ہے وہ کبھی 15 منٹ سے تھوڑی اوپر ہو جائے، جیسے آج ہو گئی. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، پیشنٹ رکھیے گا، تھوڑا سا صبر رکھیے گا، اور خوش ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیے گا. اور میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ کلاس کو کلاس کی طرح لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہینڈ فری لگائی، موبائل پاکٹ میں ڈالا اور اپنے کام کر رہے ہیں اور کلاسز بھی چل رہی ہیں. اگرچہ آج کل لوگ اس طریقے سے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک کلاس کا ماحول دینے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے اگر اکیلے ایڈمیشن لیا ہے تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہماری کلاسز دینے کی کوشش کیجیے گا. باوضو بیٹھیے گا. اور یہ آداب ہیں ہمارے درسگاہوں کے اندر ہمیں سکھائے جاتے تھے دوران طالب علمی، کہ بھائی 2 زانو ہو کر کے بیٹھو، ایسے بیٹھو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھو، کتاب کے پیج سے مت کھیلو، یعنی یہ نہیں کہ غفلت کا مظاہرہ مت کرو. پڑھتے وقت کبھی پنکھا دیکھ رہے ہیں، کبھی دیواریں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ کرو. ڈائریکٹ کتاب کو دیکھو یا پڑھانے والے کو دیکھو. تو ہمارے یہاں کتاب تو ہوگی نہیں، یہ اسکرین ہوگی آپ کے سامنے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور تسلی سے بیٹھ سکتے ہیں، وضو کر کے بیٹھ سکتے ہیں. جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بلند آواز سے، اتنا ہلکے بھی نہیں کہ کسی کو سنائی نہ دے، اور اتنا زور سے بھی نہیں کہ کوئی سو رہا ہو تو آپ کے سننے سے اس کی بیچاری کی نیند کھل جائے. ایسے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس آواز سے پڑھیں گے تو ہمارے آس پاس کوئی بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو بھی یاد آ جائے گا اچھا اللہ کے رسول پر درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پوری فیملی کو لے کر کے بیٹھیں، ماں اہل و عیال پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ہی داخلہ ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ میں سے جتنے لوگ چاہیں گے وہ جڑ جائیں گے. اس میں کوئی ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں کہ اتنے ایڈمیشن ہوں گے، نہیں، جتنا لوگ چاہیں عام فہم انداز میں جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. ہماری جانب سے انشاءاللہ عز و جل وہ ٹیم تو یوٹیوب کے اوپر کچھ نہ کچھ سوالات پوچھتی رہے گی، وہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہے. لیکن جو باقاعدہ آپ حضرات سے ہر اتوار کو صبح کے وقت میں انشاءاللہ عز و جل ہر اتوار کو ایک سوال آئے گا، ہر اتوار کو ایک سوال آئے گا. میری یہ بات دھیان سے تسلی سے سنیے گا. اس سوال کو آپ کو جو ہے واٹس ایپ کے اوپر جو گروپس بنا رکھے ہیں ہمارے ساتھی اس کو ڈال دیں گے، آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے. ان سوالوں کے جواب کی بنیاد ہی پر انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزلٹ اور آپ کے سرٹیفکیٹ کو اور آپ کے سند کا مسئلہ ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں سند کیوں دی جا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا، کیا کام ہے، کیوں کیا سند کا کیا معاملہ ہے. تو یہ سند جو ہے نا، یہ ایک سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے بعد، اور یہ علمی سلسلہ ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے سیکھا، پھر ان سے تابعین نے، پھر ان سے تبع تابعین نے، اور اس طریقے سے سینہ بسینہ یہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے. صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک استادی اور شاگردی کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یہ سند ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جو کچھ سیکھا ہے یہ ان سے سیکھا ہے، ہم نے جو کچھ سکھایا ہے وہ ان کو سکھایا ہے. جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی ایسے بے سر و پیر کی بات نہیں ہے، وہ ایک اوتھینٹک ہے، وہ ایک معتبر ہے، اور وہ کوئی کچی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا سند ایک ذمہ داری ہوتی ہے.
یہ ہمارے ادارے کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ لوگوں نے ہم سے سیکھا تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہمارا ادارہ آپ کو باقاعدہ اس کی ضمانت دے کہ نہیں یہ ہمارے طلباء ہیں، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، ان کی بات جو ہے وہ کچی نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ چاہیں تو پھر اپنی زندگی میں آنے والے وقت میں سیرت پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں اور سیرت کے تعلق سے دعوت دے سکتے ہیں، یہ سند ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی، میں اسی پر اپنی بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ، کیونکہ آج کوئی باقاعدہ سیرت پر کلاس شروع نہیں ہوئی، اس کو آپ ایک طریقے سے اورینٹیشن کلاس کہہ سکتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ کچھ پہلو تھے، کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی اور آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ اپنی سیرت کا آغاز کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا، پروردگار ہمیں قبول فرمائے اور آسان فرمائے، خیر عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل رات کو ٹھیک 8 بجے آپ حضرات کے سامنے اسی طریقے سے پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔